الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے تمامی احباب۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نعمت اللہ۔ عقیدت اور محبت دینا تھوڑا جا اچھی آواز نہ درود شریف پڑھ لو دو چار باری۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا خیر خلق اللہ۔ جناب اشتیاق احمد صاحب اتھے اگے تشریف لے آؤ، اتھے اگے آ جاؤ۔ باقی کوشش فرماؤ باقی دوسرے بیلی بھی تھوڑا جا اگے آ جاؤ، بالکل فرنٹ خالی، مہربانی فرماؤ تھوڑا جا اگے آؤ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا خیر خلق اللہ۔ تھوڑا جا اچھی بات نہ دو چار باری پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رب شان ودایا ہے فاروق اعظم دا، رب شان ودایا ہے فاروق اعظم دا۔ مل کے سارے پڑھ لو۔ رب شان ودایا فاروق اعظم دا، رب شان ودایا ہے فاروق اعظم دا، ثانی کوئی نہ آیا ہے فاروق اعظم دا، ثانی کوئی نہ آیا ہے فاروق اعظم دا۔ شیطان بھی ڈردا ہے نہ سن کے مردا ہے۔ سبحان اللہ آکھ سکتے ہو تے سجاد جو کہ ایک باری آکھو ہاں سبحان اللہ۔ شیطان بھی ڈردا ہے نہ سن کے مردا ہے، شیطان بھی ڈردا ہے نہ سن کے مردا ہے
ہیبت والا سایہ فاروق اعظم دا ہیبت والا سایہ فاروق پوری ہوئی دعا ویکھو میرے مدنی آقا دی پوری ہوئی دعا ویکھو میرے مدنی آقا دی رب لکھ جگایا فاروق اعظم دا رب لکھ جگایا فاروق باطل دی کمر ٹوٹ گئی عمرائن حق بلے باطل دی کمر ٹوٹ گئی عمر آئین حق بلے باطل دی کمر ٹوٹ گئی عمر آئین حق بلے رب وج کا بنایا ہے فاروق اعظم دا رب وج کا بنایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مناظر اہل سنت مناظر اسلام استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی فدا رسول صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ مقتدر محتشم علماء اکرام نعت خانہ نشیری لسان معزز و محترم سامعین حضرات خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے جناب طاہر رزاق ڈلو صاحب جناب ملک محمد یاسین صاحب ملک محمد احمد صاحب دیگر انہاں دے دوست احباب جنہاں نے مہانہ خوبصورت محفل پاک دا اہتمام کردے نے اللہ کریم انہاں دے جذبہ عشق رسول اچ مزید برکتاں وسعتاں عطا فرمائے اس دور دے اندر بندیاں دے کول بڑا بڑا مفتی صاحب پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے سارے معاملات نے
لیکن کچھ بندے ایسے نے جنہ دا پیسہ کرکٹ دے میچاں تے لگدا ہے، فٹ بال میچ تے پیسہ ضائع کر دیں، دیگر معاملات تے پیسہ ضائع کر دیں۔ کچھ نوجوان ایسے نے جڑے اپنا پیسہ جا کے سینما گھراں وچ تباہ کر دیں، لیکن میں سمجھنا این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل سجا لینا، میں تے یہی سمجھنا کہ اللہ دا جیدے تے کرم ہوئے اوہی یہ کام کر سکتا ہے، جنہوں اللہ تعالیٰ انہا معاملات واسطے چن لوے۔ اللہ تعالیٰ ان دوستان دے اس جذبے دے اندر مزید برکتاں وسعتاں عطا فرمائے۔ بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے میں اپنی گفتگو دا آغاز جامع ترمذی دی حدیث پاک تو کرنا چاہنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کے کہ اپنے ہاتھ انج بلند کیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے۔ ہاتھ بلند کر کے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ ایک التجا کی تھی، دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ وہ دعا دے الفاظ کیسے نے؟ جامع ترمذی صفحہ نمبر 1099، مطبوعہ سعودی عربیہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے انج ہاتھ اٹھائے، تے ہاتھ اٹھا کے آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن حشام او بے عمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی، یا اللہ دو عمر نے، ایک عمر ابن خطاب ہے، ایک عمر ابن حشام ہے، یا اللہ اینا دعا وچو جڑا تینوں چنگا لگ دے نا او دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ یہ میں بالکل سادہ سوکھا جا جٹکے جا رنگے ترجمہ کیتا ہے، لفظی ترجمہ نہیں کیتا۔ علماء مفتیان تشریف فرمان ہے، اس واسطے سادے جا رنگے ترجمہ کیتا ہے تاکہ ہر بندہ اس نو آسانی دے نال سمجھ سکے۔ پھر دا ترجمہ پنجابی چرچ کرنا چاہنا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی، یا اللہ دو عمر نے، ایک عمر ابن حشام یعنی ابو جہل اور ایک عمر ابن خطاب یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یا اللہ یہ دو عمر نے، انہاں وچوں یا اللہ جڑا تینوں چنگا لگ دے نا، اے جڑے دوویں چنگا لگن والی گل ہے، اے بھی حدیث وچ موجود ہے۔ کیوں جی قبلہ مفتی صاحب، میں او دا بھی حوالہ پیش کر دینا۔ ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، مستدرک دے اندر امام حاکم نے شاپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس نقل فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی، اللہم اعز الاسلام بے احب ہازین الرجلین الیکا بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب۔ یا اللہ دو عمر نے، ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام، انہاں دعاں وچوں یا اللہ جڑا تینوں چنگا لگ دے نا او دے نال اسلام نو عزت عطا فرما۔ تنقید میرا مزاج نہیں، کسے تے اٹیک کرنا، کیچڑ اچھالنا، مشن تے پروگرام نہیں، لیکن اصلاح دعوت ضرور دیاں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات۔ آج جیڑا بندہ حضرت عمر دے ایمان تے شک کر دے نا، او حضرت عمر دے ایمان تے شک نہیں کردہ، رب دے انتخاب تے شک پیا کر دے۔ جاگ دے ہو کہ سو گئے ہو؟ او سید شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن، سنیوں تو آڑے کو لے کہ سبحان اللہ لینی ہوں دی داد، وہ بھی تسی ترلے کر کے ہی دیں دے ہو۔ او جھوٹی تاریخ پڑھ دا ہوئے، اپنے پیو دادے دیاں گلہ سناندہ ہوئے نا تے تھلے بین والے دوبے باواں چک چکے، میں بلکہ کئیاں نو ویکھیا اٹھ کے انجن کر دے۔ واہ 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 واہ، اسی تو آڑے سامنے او الفاظ پڑھئے جڑے مصطفیٰ دی زبانی چو نکلے نے۔
تے تسی پھر بھی انج منہ بند کر کے بیٹھے رہندے ہو کوئی گل جچدی نہیں یار کم از کم جڑے الفاظ مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلے نے او سن کے تے آکھنا چاہیے نا سبحان اللہ پھر ایک باری بولو ذرا پیار دے نال سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے تے تھوڑے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی پروردگار عالم یا اللہ ایک عمر بن خطاب نے ایک عمر بن حشام ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا اللہ انہاں دوہاں وچوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے یا اللہ او دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے دو بندے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتے یا اللہ انہاں دوہاں وچوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے یا اللہ اون دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے یارا ذرا توجہ تے کر تو ذرا توجہ کر اگر تو اج کسے نال یاری کرنی ہوے پیار کرنا ہوے دوستی کرنی ہوے کچھ پرتیت کر کے نا یار اے بندہ ٹھیک ہے رستے دھوکا تے نہیں دے گا ذرا توجہ تے کر جدوں میرے رب دی بارگاہ دے اندر میرے نبی نے دو بندے پیش کیتے یا اللہ انہاں دوہاں چوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے او دے نال اسلام نو عزت عطا کر میرے نبی نے انہاں دوہاں بندیاں دے وچوں انتخاب اللہ تے چھڈ دتا یا اللہ جڑا تینوں چنگا لگدا ہے تے جدوں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتے تے یارا جڑا چنگا سی اللہ نے مصطفیٰ دے قدماں ول ٹور چھڑیا جڑا بھڑا سی اونوں پیچھے ہٹا چھڑیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم ہستی نے جنہاں نو میرے نبی نے رب کولوں مانگ کے لیا ہویا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کولوں مانگ کے لیا ہے کی کیتا ہے رب کولوں مانگ کے لیا ہے اسی ایک جملہ بولنے ہیں مراد مصطفیٰ بڑی مہربانی کئی بندے بڑے غصے نال ویکھ دے نے غصے نال نہ ویکھنا پیار نال ویکھنا تے سبحان اللہ بھی آکھنی ہے نال ہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے او پیارے غلام نے جنہاں نو میرے نبی نے رب کولوں منگ کے لے آئے رب کولوں منگ کے لے آدھرا ہون توجہ سننا توجہ دے نال سننا میرے نبی نے رب کولوں منگیا دو عمر ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام انہاں دوہاں وچوں ایک عمر بن خطاب ہے اے میرے نبی وال آئے کہ میں ذرا توجہ نال سماعت کریں امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابن عساکر نے جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 44 تے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ نے صفات الصفوہ دی اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 تے ریاض النظرہ دی اندر علامہ تبری رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 تے اس روایت نو نقل فرمایا فرماندے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک رات میں اپنے گھروں نکلیا فاروق اعظم فرماندے نے ایک رات میں اپنے گھروں نکلیا ٹر دیاں کعبے والا آیا اللہ تو انہوں میں سارے انہوں لے جائے ہوتے آمین کہہ دیو سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے میں چل دیاں جدو کعبے شریف دے قریب آیا فرماندے نے آکے میں کعبے دے قریب آکے وکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے دے قریب کھڑے نے نماز پہ پڑھ دے نے کی کر دے پہنے بولیے درہ کتھے نماز پڑھ رہے ہیں کعبے شریف سرکار کھڑے نماز پڑھ دے پہنے سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے میں آکے حضور دے پیچھے کھڑا ہو کتھے کھڑا ہو گیا حضور دے پیچھے کھڑا آج تو غالباً کوئی 4 سال پہلے اے میں روایت بیان کی تھی ادو میرے کو تقریباً 1 یا 2 کتاباں دے حوالے سے ریاض النظرہ چو پڑھے سے اور فیضان فاروق اعظم دے بچو یہ واقعہ پڑھے سے ٹھیک ہے اس تو بعد میں اس تو بعد اے کتاباں جڑی ہیں نا جدے میں حوالے پیش کر چکیا امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب اور
اس تو بعد صفات الصفوہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ انہاں دو کتاباں چ ہور اے دے حوالے ملے. وہ ایک بیلی آکھن لگا انہیں آکھا جی یہ واقعہ ہے ہی کوئی نہیں کدھر, یہ اپنے کولو کڑ کے بیان کر دیں. میں ایک نو آکھا میں کہ اچھا یار جی میں واقعات کڑنے چ ماہر ہاں تے تو بھی کسی دن کڑ کے بکھا ہاں کوئی واقعہ اپنے کولو. کیوں جی علامہ صاحب, میں کسی دن واقعہ کولو کڑ کے سنا تو سی تیرا بھی پتہ لگے. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے میں آ کے نہ ویکھیا سرکار علیہ السلام کعبہ شریف دے قریب کھڑے سن نماز پڑھ دے پے سن. میں آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا, میں آکھا میں سنا تے صحیح یہ پڑھ دے کی نہیں. اللہ اکبر, میں ویکھاں صحیح سرکار پڑھ دے کی نہیں. توجہ ہے سارے دی, جڑے بندے جاگ دے ہو ایک باری ادھر ہاتھ چوک کے سبحان اللہ تے فرماؤ پیار دے نال ماشاءاللہ. ایک دو بندے ہیں باقی سارے جاگ دے پے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گل اودوں دی کرن لگا جدو ہجے کلمہ نہیں سی پڑھیا. فرماندے نے میں آ کے سرکار دے پیچھے کھڑا ہویا. آندے نے جدو میں پیچھے سرکار دے کھڑا ہویا تے کھلو کے میں بیکھن لگ پیا ایک کی کر دے نے کی پڑھ دے نے. آندے نے میں ہاتھ بن کے پیچھے کھڑا سا, اچانک میرے کنا دی اندر ایک بڑی سریلی جی آواز آئی, مٹھی مٹھی میرے کن دی اندر آواز آئی. فرماندے نے کن دی اندر آواز آندی ہے الحاقۃ نہیں قرآن سن کے آکھنا چاہیے سبحان اللہ سارے بولو ذرا. فرماندے نے میرے کن دی اندر سریلی جی آواز آئی, سرکار پڑھ دے پے نے الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں میں ایڈی سونی آواز سنی, ایڈا سونا جدوں میں کلام سنیا ہے. آندے نے جدوں میں سونی جی آواز سنی, سونا کلام سنیا. آپ فرماندے نے کلام سن کے میں حیران ہویا تے اپنے دل وچ آنا خدا دی قسم قریشی ٹھیک ہی آندے نے, باقی قریشی لوگ ٹھیک آندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تے شاعر نے یہ شعر بنا کے پڑھ دے نے. کہنے نے میں سرکار دے پیچھے کھلوتا سا تے میں اپنے دل وچ یہ خیال کیتا ہے تے اپنے دل وچ ہی کہہ رہی ہوں کہ قریشی لوگ بالکل ٹھیک ہی آندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تے شاعر نے. آندے نے جدو اتنی گل میں اپنے دل وچ کیتی ہے, آندے نے ہجے ایک گل میں اپنے دل وچ کیتی ہوئی ہے. آندے نے نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دیا اے آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں سرکار نے ایک کلام پڑھیا ہے, آندے نے جدوں سرکار نے یہ آیتاں پڑھیاں, آندے نے میں حیران ہو گیا. میں آکھیا لے بھئی کمال ہو گئی, ایک گل تے ہجے میں اپنے دل وچ کیتی ہے, اینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ میں انہاں نوں شاعر پیا آکھنا وا. آندے نے ہجے میں اینی گل اپنے ذہن وچ سوچدیاں پیاں تے سوچدیاں میں جملہ بول دیتا. میں آکھیا یقیناً جڑے مکے دے لوگ انہاں دے بارے چ کہندے نے او ٹھیک ہی کہندے نے. قریشی لوگ آندے نے کہ واقعی اے جادوگر ہے, اے کاہن ہے. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے جدوں میں اتنا جملہ بولیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دیاں اگلیاں آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. سرکار نے پڑھیا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین.
ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا۔ میں آکھیا یار کمال ہے، جڑی گل میں اپنے دل وچ سوچنا وا ایک اسے چیز دا ہی ذکر کر چھڑ دینے۔ میں اپنے دل وچ سوچی آئے اے شاعر ہے، انہوں نے پڑھ دیتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ میں اپنے دل وچ سوچی آئے کہ ایک کاہن ہے، انہوں نے پڑھ دیتا ہے کہ میں کاہن نہیں ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے جدوں میں اتنا سرکار دی زبان وچوں سنی ہے، سرکار دی مٹھی مٹھی جدوں میں بولی سنی، آپ فرمانے نے فلما سمعت القرآن رق لہ قلبی۔ فرمانے نے او لوگوں جدوں میں سرکار دی زبان مقدس وچوں کلام سنے ہیں، جدوں میں سرکار دی زبان مقدس وچوں قرآن سنیا، میرا دل نرم پہ گیا، آندھنے میرا دل نرم پہ گیا۔ فرمانے نے فبکیتو، فرمانے نے میری اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے، میں رون لگ پیا۔ فرمانے نے وَدَخَلَنِي الْإِسْلَامُ، فرمانے نے میرے دل وچ اسلام داخل ہو گیا۔ فرمانے نے سرکار دو عالم دے پیچھے میں ہاتھ بن کے کھڑا رہا، میں سرکار دے پیچھے کھلوتا رہا۔ فرمانے نے سرکار نے نماز مکمل کی تھی، سرکار نماز مکمل کر کے آقا کریم علیہ السلام اٹھ کے اپنے گھر ول چل پے۔ فرمانے نے سرکار اپنے گھر ول ٹرے کہ میں بھی تھوڑی دیر تو بعد سرکار دے پیچھے پیچھے جان لگ پیا۔ فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام ایک مقام تے جا کے جدوں میرے قدماں دی آہٹ سرکار نے سنی، آقا رک گئے، رک کے نبی کریم علیہ السلام نے میرے والوں ویکھیا کہ مینوں پہچان کے سرکار نے میرے والوں ویکھ کے فرمایا، حضور نے فرمایا ما جاء بک یا ابن الخطابی هذه الساعة۔ نبی پاک فرمایا اے خطاب دیا پترا دس ایس ویلے میرے پیچھے کی لین آیا ہے، اس ٹائم دس میرے پیچھے کی لینا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے نے قلت ان اومن باللہ و برسولہ و بما جاء من عند اللہ عز وجل۔ فرمانے نے میں عرض کی تھی سونے پوچھیا جے میں کی لینا ہے، ہاتھ بن کے آنے نے سونے ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ پوچھا جی اس ٹائم میں کی لینا ہے؟ سرکار میں تو آڑے قدمات قربان ہون واسطے آئے۔ سارے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑے دلچسپ بات لکھی تھی۔ آپ فرمانے نے جدو سرکار فاروق اعظم نے حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا سے ہیں تو آڑا غلام بننا سے ہیں۔ آپ فرمانے نے قالا فحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقالا قد ہداک اللہ یا عمر۔ میرے کریم نبی نے جدو فاروق اعظم دی زبانی چو سنیا کہ عمر بن خطاب کہنے نے سونیا میں تھوڑا غلام پڑھنے واسطی آیا ہوں، آقا تھوڑا کلمہ پڑھنے واسطی آیا۔ قالا فحمد رسول اللہ، میرے نبی نے اللہ دی حمد بیان کی تھی، میرے آقا نے اللہ دی حمد کی تھی۔ حمد کرنے تو بعد میرے نبی نے فرمایا اے عمر اللہ نے تینوں ہدایت عطا فرما چھڑی ہے، اللہ نے تینوں ہدایت عطا فرما چھڑی۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے نے سما مسح صدری ودعالی بالثبات۔ فرمانے نے سرکار اتنا جملہ فرما کے سرکار نے اپنا دست مقدس میرے سینے تے ماریا، سرکار نے دست مقدس میرے سینے تے ماریا، سینے تے ہاتھ مارنے تو بعد سرکار نے میرے ثابت قدمی دی دعا کی تھی، میرے ثابت قدمی دی فاروق اعظم فرمانے نے دعا فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے جدوں میں کملی والے آقا دا کلمہ پڑھیا، جدوں میں حضور دا غلام بنیا،
توجہ نال سماعت کرنا علامہ تبری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جدو سرکار فاروق اعظم دی بارگاہ فاروق اعظم مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر جا کے جدو کلمہ پڑھیا ہے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ادھر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا اسے ٹائم جناب جبریل امین مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے آ کے عرض کر دینے سونے زمین تے تھوڑے عمر نے کلمہ پڑھیا ہے آسمان تے فرشتے ایک دوجے نو مبارکہ پہ دینے آسمان تے فرشتے ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے ہیں ایک بندہ آندہ ہے وہ کی ہے عمر میں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں عمر کی ہے عمر او ہے جب کلمہ پڑھے آسمان دے فرشتے بھی ایک دوجے نو مبارکہ دینے فرشتے ایک دوسرے نو مبارکہ دینے اور سنو امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 44 ریاض النظرہ دے اندر امام تبری رحمت اللہ علیہ آپ نے سنو لکھیا تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی نے تفسیر ابن کثیر دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی دے اندر امام ابن حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 336 دے لکھ دینے فرماندے نے اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو 39 بندے کلمہ پڑھ گئے جدو 39 بندے کلمہ پڑھ گئے کہ 40ویں نمبر پہ جدو فاروق اعظم نے سرکار دی بارگاہ وچا کے کلمہ پڑھیا فرماندے نے فنادل جبریل علیہ السلام علی رسول اللہ فقال یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے جدو عمر بن خطاب سرکار دے غلام بن گئے جبریل امین حاضر ہوئے قرآن دی اے آیت لے کے سونے اللہ پہ فرماندہ یا ایوہ النبی اے غیب دیاں خبریں دین والیا حسبک اللہ تینو اللہ بھی کافی ہے حسبک اللہ تینو اللہ کافی ہے صرف اللہ کافی ہے کیوں بھئی صرف اللہ کافی ہے حسبک اللہ تجھے اللہ کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ سونے آج جڑے تیرے غلام بن گئے نے جنہ تیرا کلمہ پڑھے محبوبہ جڑے تیرے غلام بن گئے نے جڑے تیری پیروی کر دینے سونے اے بھی تینوں کافی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اے آیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان وچ اللہ نے نازل فرمائی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دی اندر اے آیت اللہ نے نازل فرمائی گرامی قدر حضرات جدو سیدنا فاروق اعظم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جنہیں صحابہ سن صحابہ کرام ایک دوجے نو مبارکاں دے رہے ہیں کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تھانو مبارک ہوئے میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی سی اللہ نے میری دعا نو قبول فرمایا ہے عمر نو اللہ نے اسلام دی دولت عطا فرما چھڑی ہے اللہ کریم نے حضرت عمر نو اسلام دی دولت عطا فرما چھڑی ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا پڑھ سکتے ہو نال دے گوری مل کے آکھو ذرا تمہیں یار ہو مبارک ہو
عمر ابن ماشاءاللہ ہولی ہولی پڑھو کو بندہ فوت نہ ہو جائے ہیں اوے مصطفیٰ دے یار دا ذکر ہے میلے کیا خودرا تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اچھا اگر اسی تاریخ دا مطالعہ کریے نا تاریخ دا جس بندے بھی کلمہ پڑھے ہے نا جس بھی کلمہ پڑھے ہے کلمہ پڑھنے تو بعد اس کوشش کی تھی کہ کافروں تک میری اطلاع نہ پہنچے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت ہوئے جدو کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد کافروں دے سامنے جا کے اعلان کر کے دسیا میں پڑھ لیا جے کلمہ۔ دوسرے نمبر تے فرماندے نے جن نے بھی مکے وچوں ہجرت کیتی ہے نا چھپ چھپا کے ہجرت کیتی ہے پر فاروق اعظم نے جدو ہجرت دی باری آئی نا تے مکے شریف کعبے شریف دے قریب آ کے کھڑے ہو گئے تے ہاتھ رکھیا تلوار دے دستے تے کافروں والوں ویکھ کے فرمایا گل سنو اے میں عمر خطاب دا بیٹا مکے چو ہجرت کر کے چلا مدینے وال جے کسے نے بچے یتیم کرانے نے تے آجو پھر بننے جے کسے نے بیویاں بیوہ کروانیاں نے تے باہر آ جان سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے حضرت فاروق اعظم دی ہستی ہوئے ہجرت کیتی ہے تے سرعام کیتی ہے چھپ کے نہیں کیتی کلمہ پڑھیا تے تامی چھپ کے نہیں پڑھیا سرعام پڑھیا بلکہ روایات چاہتا ہے جدو کلمہ پڑھ لیا نا عرض کر دینے یا رسول اللہ اگر تواڈی اجازت ہوئے تو میں ذرا ان کافرہ تک واپس جاواں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عمر چلا جاؤ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے توجہ ہے نا سارے ہم دو چار کڑیاں ہونی ہیں پھر ٹھیک ہو جانی ہیں انشاءاللہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عمر چلے جاؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیا نا سب تو پہلے اپنے مامے دے دروازے تے آئے مامے دے دروازے تے آکے دستک دیتی مامے نے پوچھا کون کہنے نے میں عمر بن خطاب آیا جی آیا نا کیویں آیا پتر انج دروازہ کھولیا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ماما سن میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے ہائے 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 میں مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھ لے فرماندے نے میرے مامے نے جدو جملہ سنیا نا کہنے لگا نا پتر انج نہ کری فرمایا نہ کری میں تے کر لے نہ کرنا لی تے گالی کوئی نہ فرمایا میں کلمہ پڑھ چکے ہیں میں انج کر لے فرماندے نے میرے مامے نے گل سن کے دروازہ بند کر دیتا فرماندے نے میں ٹر دیا نا پھر آیا ابو جال دے بوئے تے ابو جال دے دروازے تے آکے حضرت فاروق اعظم نے دروازے تے دستک دیتی اللہ اکبر ہن توجہ نہ سنے فرماندے نے دروازے تے آکے میں دستک دیتی ابو جال نے پوچھیا کون میں کیا عمر آیا عمر دراز تے میں عمر آیا سبحان اللہ نہ کیا جائے میں نیکیاں لب جانگی فاروق اعظم فرماندے نے میں دستک میں کیا عمر آیا جی آیا نا مرحبا کیویں آئے فرماندے نے دروازہ کھلیا نا عمر کیویں آئے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا سن ابو جال آج تو پہلے مسلمانہ تے جن نے ظلم کرنے سانی کر لینی آج تو بعد مسلمانہ تے ظلم تیان نہ کری اکھن لگا عمر تو کہنا کی چانے فرمایا تیان نہ سن لے میں مصطفیٰ دا غلام بن گیا آئے
فرمایا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام بن گیا ہاں۔ حضرت عمر نے جدو اتنا جملہ بولیا ابو جہل نے کھچ کے دروازہ مار دیتا، دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ اب ابو جہل اندر چلا گیا، فاروق اعظم واپس آئے، آ کے کعبے دے قریب کھڑی ہو گئے۔ دیکھیا مشرکین مکہ کوئی ادھر ٹولی بنا کے بیٹھے نے، کوئی ادھر بیٹھے نے، کوئی ادھر۔ سیدنا فاروق اعظم کعبے دے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، آ کے فرمانے نے او لوگو سن لو، دھیان نال سن لو، میں خطاب دا پتر مصطفیٰ دا غلام بن گیا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا میں غلام بن چکیا جے، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا میں کلمہ پڑھ چکیا ہاں۔ جدو فاروق اعظم نے اتنا جملہ بولیا، روایات چاہتا ہے کافر کوئی ادھروں اٹھیا ہے، کوئی کافر ادھروں اٹھیا ہے، کوئی آ کے فاروق اعظم نو مکہ مار دے۔ اگر کوئی مکہ مار دے فاروق اعظم مکے دا جواب مکے نال دیندے نے، اگر کوئی تھپڑ مار دے فاروق اعظم تھپڑ دا جواب تھپڑ نہ دیندے نے۔ سیدنا فاروق اعظم نو کافر مار دینے، فاروق اعظم کافر نو مار دینے۔ جدو اے معاملہ جاری و ساری سی، اچانک فاروق اعظم دا ماما آ گیا، ایک اونچی جگہ تے چڑھ کے کہندا ہے او قریش مکہ خبردار خبردار، اس میرے بھانجے وال کوئی ہاتھ نہ ودائے، اینو میں امان دتی۔ علامہ رضوی صاحب جدو مامے نے آکھیا خبردار اینو کوئی بندہ نہ مارے، اینو میں امان دیتی ہے، اے بندہ آج تو بعد میری امان دے وچ۔ جدو اتنا جملہ فاروق اعظم دے مامے نے بولیا ہے، سارے کافر پیچھے ہٹ گئے۔ جدو کافر پیچھے ہٹ گئے کہ اے دے مامے نے انہوں پناہ دے دیتی ہے، اے دے مامے نے انہوں امان دے چھڑی ہے۔ جدو سارے کافر پیچھے ہوئے، فاروق اعظم نے ایک نظر اینج مامے والوں ویکھیا، مامے والوں ویکھیا نے اوے ماما سن لے، تو مینوں آکھن نہیں آئے کہ تو میری پناہ دے وچے، فرمایا اپنی پناہ واپس لے لے، مینوں اللہ دی پناہ بھی کافی ہے، مصطفیٰ دی پناہ بھی کافی ہے۔ فرمایا سن لے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے، لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے سرکار دی شان سرکار بتھیرے سرکار دی شان جنوں جنوں سرکار بتھیرے نے ہاتھ چوک کے گوری آکھے ذرا سرکار دی شان بولو سرکار دی شان سرکار بتھیرے۔ یہ نہیں میں کہا بھی بالکل نال چوپ ہی کر جاؤ، کوشش کرنی نال پڑھنے دی۔ اچھا اے فرماؤ زندہ زندہ اچھا اے فرماؤ سانو سرکار بتھیرے ہیں کہ نہیں؟ بولو صحیح۔ اچھا ویکھو کوئی بندہ گل پوچھے نہ تے وہ بندہ انج کرے نہ انج کر کے ہاں جی یہ دا مطلب بھی ٹھیک ہے بھی صحیح ہے، پر بولن واسطے اللہ نے سر نہیں دیتا، بولن واسطے اللہ نے زبان دیتی ہے۔ اب تڑی دا جو ان کر کے سیر لانا بندہ چٹاکی دی تھوڑی جی زبان لا کے دسے بھائی بتھیرے نے سانو، کیوں بھائی ہیں بتھیرے کہ نہیں؟ آج جڑے کہ دوجہ دے سارے تے بیٹھے ہو اللہ رسول دے سارے تے بیٹھ کے مل کے در آیا کو لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے، لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے، سرکار دی شان سرکار بتھیرے ہاتھ چوک کے مل کے آکھو سرکار دی شان سرکار بتھیرے
سرکار دی سو شان سرکار گرامی قدر حضرات جنہیں مصطفیٰ واسطے ماراں کھادیاں جنہیں سرکار واسطے ماراں کھادیاں تے ویکھو پھر سرکار نے کرم کنا فرمایا جو ماراں جو سرکار واسطے کھادیاں تکلیفاں سرکار واسطے چلیاں تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت کرنا جامع ترمذی دے اندر روایت موجود میرات المناجی دے اندر روایت موجود مشکاہ شریف دے روایت موجود مستدرک دے اندر روایت موجود السوائق المحرکہ دے اندر روایت موجود مسند امام احمد بن حنبل دے روایت موجود صحیح مسلم شریف دے روایت موجود ازالات الخفاء دے اندر روایت موجود کنز الامال حدیث پاک موجود ابن عساکر دے اندر روایت موجود حدیث پاک دے الفاظ سننا ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فعمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے کملی والے آقا نے فرمایا پہلیاں امتیاں دے اندر محدث ہوندے سن محدث ایک محدث پوچھیا محدث کنوں کیا جاندہ ہے فرمانے نے محدث اسنوں کیا جاندہ ہے جدی زبان تے رب دے فرشتے گلاں کر دے اور سرکار نے فرمایا پہلیاں امتاں دے اندر محدث ہیں فرمایا میری امت دا محدث عمر بن خطاب میری امت دا محدث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے سن سیدنا فاروق اعظم دے متعلق میرے آقا کریم دا ارشاد گرامی ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه قال ابن عمر ما نزل بالناس امر قد فقالوا فيه وقال فيه عمر وقال ابن الخطاب فيه شك خارجة إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر او كما قال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب دی زبان تے دل تے اللہ نے حق جاری فرما چھڑیا ہے عمر دی زبان اور دل تے اللہ نے حق جاری فرما چھڑے حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے ہیں لوگوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام دے دور مبارک دی اندر اگر کسے گل تے بحث ہو جاندی سی کوئی آندہ سی اے گل انجے کوئی آندہ سی انجے فرمانے نے پر جدن لوگاں دی مختلف رائے ہوئیاں سن فرمانے نے اونا رائے دے اندر جدو عمر بن خطاب کہیں دے سن نہیں ایک گل انجے عبداللہ ابن عمر فرمانے نے لوگوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جویں عمر بن خطاب کہندے سن رب بھی اوویں فرما چھڑدا اللہ بھی اوویں آیت قرآن دی نادل فرما چھڑدا سی میں دو تین مقام جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا تے اجازت لینا چاہنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف دے قریب آئے ٹردیاں مقام ابراہیم کو لائے مقام ابراہیم دے کول کھڑے آئے فاروق اعظم نے ایک جملہ بولیا کہنے نے لو فرمانے لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی فرمانے نے کاش کہ کدی اسی ایس مقام ابراہیم نے مصلی بنا لیں دے حضرت فاروق اعظم دل وچ کیا کاش اسی انہوں مصلی بنا لیں دے فرماندے نے ادھر عمر بن خطاب نے آکھیا کاش اس جگہ نو اسی مصلی بنا لیں دے فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل فرما دی تھی اللہ نے فرمایا فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی
کریم نے قرآن دی آیت نادل فرما دیتی سونے اپنے غلاماں نو کہہ چھڑو اے مقام ابراہیم اساں تھوڑے واسطے مسلح بنا دیتا ہے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے آ کے عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تواڈے کول چنگے بندے بھی آ جاندے نے برے بندے بھی آ جاندے نے سرکار تواڈی بارگاہ دے اندر امہات المومنین حاضری دیندیاں تے سرکار جدو امہات المومنین آندیاں نے تواڈے کول تے سرکار تواڈی بارگاہ دے اندر کوئی چنگے بندے بھی آوندے نے پیڑے بھی آ جاندے نے آقا عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی عمر دی غیرت اس چیز نو گوارا نہیں کر دی کہ تھوڑیاں بیبیاں قریب بیٹھیاں ہون تے کسے پیڑے بندے دی نظر تھوڑیاں بیبیاں دے چہرے تے پہ جائے عمر بن خطاب کہنے نے سونیا عمر دی تمنا ہے وے کاش اللہ کوئی حکم نازل فرما دے وے اللہ فرمائے اے ایمان والی عورتو آج تو بعد جدوں بھی کدھرے گھروں باہر نکلو ننگا چہرہ لے کے نہیں نکلنا بلکہ چہرے تے نقاب کر کے جانا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار دی بارگاہ جدوں عرض کیتی ہے فنادى جبریل اسے ٹائم جناب جبریل حاضر ہو گئے آ کے عرض کر دینے سونیا اللہ پیا فرماندا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اللہ پہ فرماندا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک حبیب اپنی بیویاں نو فرما دیو و بناتکا اور اپنی بیٹیاں نو فرما دیو بناتکا اے جملہ دس رہا ہے نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں جی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام نے عرض کی تھی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی فرمایا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو اور ایمان والیاں عورتاں نو فرما دیو جدو کرو نکلن تے ننگا چہرہ لے کے نہ نکلن جدو نکلن چہرے دے ہوتے نقاب کر کے نکلن کرن گرامی قدر حضرات اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی نے عظیم مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام نے جنہ دیاں شانہ خدا بھی بیان کر دے تے جنہ دیاں شانہ مصطفیٰ بھی بیان کر دے گرامی قدر حضرات منو علامہ رضوی صاحب آپ نے خوشخبری ایک سنائی کہ ان قریب اتھے جامعہ دا آغاز کیتا گیا ہے بچیاں دا بھی بچیاں